سب سے زیادہ جو ویزا ریفیوز ہوتا ہے اس کے اندر انٹینشن ٹو ریٹرن، جو واپس نہ جانے کا جو ان کا شک ہوتا ہے، اور وہ اکثر جو ہے لوگوں کی فائنینشیل یا پرسنل سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے وہ ریفیوز کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہے ایجنٹ ٹائپ کا طبقہ جو کہ کنسلٹنٹ کے نام سے ایک یہ کام شروع کیا ہوا ہے اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں، کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں۔ ان کا ہوتا ہے یہ مسئلہ یہ کہ ان کا 1 یا 2 ویزا لگ جاتا ہے، جو 100 ریفیوز ہوتا ہے اس کا کسی کو بتاتے نہیں۔ پیمنٹ میں بھی کئی دفعہ فراڈ کارڈ یوز ہوئے ہیں، مجھے کئی دفعہ کچھ لوگوں کی کمپلین ہے۔ اس پہ کیا کہیں گے کہ پیمنٹ کیا اپنے کارڈ سے کریں، کس طرح؟ جب آپ ایجنٹس کے ذریعے کام کرواتے ہیں، کئی مرتبہ وہ آپ کا ویزا لگوانے کے لیے کچھ غلط ڈاکیومنٹس اٹیچ کر دیتے ہیں۔ UK غلط ڈاکیومنٹ، فالس انفارمیشن کے اوپر بہت سخت ایکشن لیتا ہے۔ 10 سال کے لیے اپلیکیشن کو بین کر دیتا ہے، اپلیکینٹ کو ریفیوز بھی کرتا ہے، پلس آپ کو بین بھی کرتا ہے۔ صرف سمپل سا ایک لیٹر جو ہے وہ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے سائن کر کے بھیج دیتے ہیں کہ یہ لیں، تو میں اکثر اس کو پنجابی میں کہتے ہیں مگرو لانا، تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے مگرو لایا اپنے بہن بھائی کو یا جس کو بھی آپ اسپانسر کریں، کیونکہ اگر آپ اسپانسر کریں ہیں آپ اس کو سیریس لے کے کریں، کیونکہ اگلے بندے کا اپلیکیشن اس بیس کے اوپر لگنا یا ریفیوز ہونا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کئی ملازمت پیشہ لوگ جن کی کوئی اتنی بڑی سیلری بھی نہیں ہوتی، بالکل 2 لاکھ 3 لاکھ یا ایون 1.5 لاکھ والے، ان کے بھی لگ جاتے ہیں۔ بالکل، اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ جو سیلریڈ امپلائڈ ہوتا ہے نا، کمپنی کسی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، اس میں اس کمپنی کا کیا لین دین ہے یا ٹیکس کا کیا میٹر ہے وہ کمپنی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس میں اس انڈیویجول جو امپلائی ہوتا ہے وہ اپنی پرسنل انکم کے اوپر، بالکل، تو وہ اس کا وہ ایشو نہیں اتنا بنتا۔ ایشو تب بنتا ہے جب بندے سیلف امپلائی ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر میجورٹی آپ کو پتہ ہے سیلف امپلائڈ جو ہے نا وہ زیادہ طبقہ ہے ہمارا، بزنس مین چھوٹے سے مطلب بے شک بزنس کرتے ہیں مگر زیادہ طبقہ جو ہے بزنس مین کا طبقہ ہے، تو وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میں ریشو بتاؤں نا پاکستان کی، ہر 100 میں سے تقریباً 42 سے ابو جو اپلیکیشن ہے وہ ریفیوز ہوتے ہیں وزٹر ویزا کے۔ 58 کے تقریباً قریب کی جو لاسٹ فگر ہم نے چیک کی تھی، تو یہ ابھی بھی بہت اچھی ہے، مگر اگر آپ کو میں انڈیا سے کمپیئر کروں تو 82% ہے وہاں کی۔ ٹھیک ہے، ہم ساتھ میں دیش ہیں، لیکن ہماری اس میں غلطی یہ ہے کہ وہ ایڈوائس نہیں لیتے زیادہ تر، میرا خیال ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر نا ایک تو بیسیکلی ہے ایجنٹ ٹائپ کا طبقہ جو کہ کنسلٹنٹ کے نام سے ایک یہ کام شروع کیا ہوا ہے اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں، کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں۔ ان کا ہوتا ہے یہ مسئلہ یہ کہ ان کا 1 یا 2 ویزا لگ جاتا ہے، جو 100 ریفیوز ہوتا ہے اس کا کسی کو بتاتے نہیں، مگر جو 2 لگتے ہیں اس کا وہ شور ڈال دیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ سستے میں پڑتا ہے تو وہ وہاں سے اپنے کیسز خراب کر لیتے ہیں۔ اور ہمیں مشکل اثر یہی ہوتی ہے جب ہم کیسز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے جب کیسز آتے ہیں ہمارے پاس کہ 3 مرتبہ ریفیوز ہو چکا ہے، 4 مرتبہ ریفیوز ہو چکا ہے، جب میں ڈاکیومنٹس دیکھتا ہوں تو میں اکثر کہتا ہوں یہ تو پہلی مرتبہ بھی ویزا ریفیوز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اب ہمیں ڈیفیکلٹی کیا ہوتی ہے کیونکہ ان کی ایک ٹریل بن چکی ہے ریفیوزل کی، اور ہوم آفس کو اب ہم جب نیا اپلیکیشن کرتے ہیں تو ہمیں ان کے پرانے سارے ریفیوزل جو ہیں وہ ایڈریس کرنے پڑتے ہیں، تو کافی ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر۔ اور اسی وجہ سے جو اکثر لوگ ہیں ان کے جو وزٹ ویزا 1 یا 2 مرتبہ ریفیوز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں ویزا دینا ہی نہیں، انہوں نے ہمیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ UK کے ویزا آفیسر کا کوئی مائنڈ نہیں بنا ہوتا کہ کس نام سے بندہ ہو تو اس کو اپلیکیشن گرانٹ کرنی ہے، کس سے نام سے ہو تو اس کو ریفیوز کرنی ہے۔ یہ بیسیکلی آپ کے ڈاکیومنٹیشن کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جو فارم ہیں، اپلیکیشن فارمز ہیں، اس کو کمپلیٹ نہیں بھرتے، اس کے اندر جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کو 0 لکھ دیتے ہیں، کہیں پہ ریلیونٹ فگر لکھ دیتے ہیں، جواب کچھ ہوتا ہے دے کچھ دیتے ہیں، کیونکہ اکثر جو ایجنٹس لوگ ہیں وہ ان کے پاس جو ایک پڑا ہوتا ہے کاپی، اسی کو پیسٹ بار بار کر کے وہ لگا دیتے ہیں، حالانکہ ہر انڈیویجول کا اپلیکیشن جو ہوتا ہے وہ سیپریٹ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا اپلیکیشن ریفیوز اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو کنٹری ہے اس کے ساتھ میں اپنا تعلق نہیں ثابت کر پاتے صحیح طرح کا اسٹرانگ، مطلب اپنی فیملی کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتاتے، اپنے بزنسز کی ڈیٹیلز نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ ان کی جائیداد کیا ہے، اس کے علاوہ ایسٹس کیا ہیں، وہاں پہ پراپرٹیز کیا ہیں، ان کی ڈیٹیل نہیں لگاتے، اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ارریلیونٹ ہیں۔ اب ویزا آفیسر نے ہر ایک انڈیویجول کی ریکوائرمنٹ کو جا کے تو نہیں دیکھنا نا، وہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کو پروو کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اکثر جو ہے وہ لوگوں کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے۔ مگر پاکستان کی اگر ہم بات کریں، سب سے زیادہ جو ویزا ریفیوز ہوتا ہے اس کے اندر انٹینشن ٹو ریٹرن، جو واپس نہ جانے کا جو ان کا شک ہوتا ہے، اور وہ اکثر جو ہے لوگوں کی فائنینشیل یا پرسنل سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے وہ ریفیوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اکثر لوگوں کو نہیں معلوم وہ یہ ہے کہ جب آپ ایجنٹس کے ذریعے کام کرواتے ہیں، کئی مرتبہ وہ آپ کا ویزا لگوانے کے لیے کچھ غلط ڈاکیومنٹس اٹیچ کر دیتے ہیں۔ UK غلط ڈاکیومنٹ،
فالس انفارمیشن کے اوپر بہت سخت ایکشن لیتا ہے. 10 سال کے لیے اپلیکیشن کو بین کر دیتا ہے, اپلیکینٹ کو ریفیوز بھی کرتا ہے پلس آپ کو بین بھی کرتا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بجائے کسی غلط ڈاکیومنٹ کو لگانے کے آپ صحیح والے ڈاکیومنٹ لگوا کے ریفیوز کرا لو, وہ زیادہ بہتر ہے بجائے 10 سال کا بین لینے کے اوپر. تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وزٹ ویزا یس سستا ایک اپلیکیشن ہے, 140 پاؤنڈ کے قریب اس کی وزٹ ویزا کی فیس ہے, کوئی مہنگا اپلیکیشن نہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ ایک ڈاکیومنٹ غلط لگائیں گے, 2 نمبر لگائیں گے, فالس لگائیں گے, تو آپ کا وزٹر ویزا جو ہے نہ صرف ریفیوز ہوگا بلکہ آپ کو 10 سال کے لیے بین بھی کیا جا سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے جینین ڈاکیومنٹس کے اوپر ریلائی کریں. اچھا برسر صاحب, اب اس صورتحال میں اب یہ تو نہیں پتا نا کون سا ایجنٹ ٹھیک ہے کون سا نہیں, تو آپ ایڈوائس کیا کرتے ہیں لوگوں کو کہ جب اپلیکیشن فارم فل ہو رہا ہے یا ایک دفعہ فل ہو گیا ہے تو خود اسٹڈی کر لیں تو بہتر نہیں ہے بجائے اس کے؟ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, مگر ایک تو یہ کہوں گا کہ آپ کسی مستند وکیل سے مشورہ کریں. اور پاکستانیوں کے لیے سب سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پاکستانی یو کے اندر بہت زیادہ تعداد میں پاکستانی وکیل جو ہیں وہ موجود ہیں, مستند وکیل موجود ہیں. آپ کسی سے مشورہ کر لیں. آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ آن لائن اپوائنٹمنٹس کر سکتے ہیں, آن لائن سارا پروسیس ہے. آپ بالکل, میرا آن لائن اپوائنٹمنٹس میں کرتا ہوں کہ آل ٹائپس آف وزٹر ویزاز کے اوپر, یا کوئی بھی آپ کا اپلیکیشن ہو یا لیگل میٹرز کے اوپر میں آن لائن اپوائنٹمنٹس کرتا ہوں, فیس ٹائم اپوائنٹمنٹس کرتا ہوں, زوم کے اوپر اپوائنٹمنٹس کرتا ہوں, فون کے اوپر اپوائنٹمنٹس کرتا ہوں. تو ٹیکنالوجی اتنا قریب لے کے آئی ہے. تو پاکستان میں آپ بیٹھے ہوئے یا لندن کے کسی دوسرے علاقے میں بیٹھے ہیں, اکثر لندن کے اندر جو کلائنٹس ہیں ہمارے, ان کو بھی آفس میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہیں پہ ہم ویڈیو کالز کے ذریعے جو ہے اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں اور ان کا سارا پروسیس ڈیل ہوتا ہے. تو سیم سروس ہم پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے, جو بزنس مین بیٹھے ہیں, ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. مگر یہ کہ اب ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب ہم تک اپروچ کریں گے. تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں یہ کہوں گا کہ اکثر جو وزٹر ویزا کا جو وہاں پہ کنسلٹنٹ یا ایجنٹس کام کرتے ہیں, وہ وزٹر ویزا کی کاپی آپ کو نہیں دکھاتے, وہ ریفیوزل کی بھی ایون کئی مرتبہ کاپی آپ کو نہیں دیتے, وہ صرف پاسپورٹ آپ کو واپس کرتے ہیں. اور یقین مانیے اظہر, مجھے ہر سال کئی مرتبہ اتنی دشواری ہوتی ہے ہوم آفس سے پرانا ریفیوزل ریٹریو کرنے کے اوپر. کیونکہ کلائنٹ کا ریفیوز ہوا ہے, کلائنٹ کو صرف اتنا پتہ ہے کہ مجھے میرے ایجنٹ نے پاسپورٹ واپس کر دیا, مگر کلائنٹ کو ریفیوزل نہیں ملتا. اور ریفیوزل لیٹر کے بغیر ہم اس کا نیا اپلیکیشن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ پرانا کیا ہوا. تو ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. اور میں اکثر کلائنٹس کو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کسی مستند وکیل سے آپ مشورہ کر کے پھر اپلیکیشن کریں, اور جو کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ وہاں پہ دیں, جو ای میل ایڈریس آپ یوز کریں, وہ کسی ایجنٹ کا نہیں ہو, وہ آپ کا اپنا ہوتا کہ ہوم آفس کا ڈیسیجن لیٹر بھی آپ کے اپنے ای میل پہ ہے یا آپ کے کسی وکیل کو جائے, نہ کہ کسی ایجنٹ کو. اچھا, ایک اور اس میں نے آپ کے اس بات شاید پیمنٹ میں بھی کئی دفعہ فراڈ کارڈ یوز ہوئے ہیں, مجھے کئی دفعہ کچھ لوگوں کی کمپلین ہے. اس پہ کیا کہیں گے کہ پیمنٹ کیا اپنے کارڈ سے کریں, کس طرح؟ دیکھیں, ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے کارڈ سے پیمنٹ کریں, آپ اپنے بہن بھائی کے کارڈ سے پیمنٹ کر سکتے ہیں, وہ بالکل کلوز کسی سے. ہاں جی بالکل. مگر یہ کہ کئی مرتبہ ہوتا ہی ہے, اور یہ اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا ہے یہ کام جو آپ بات کر رہے ہیں. اس میں کئی اسٹوڈنٹس کو ویزا لگے ہیں یو کے اور اس کی ان کی یونیورسٹی فیس جو ہے ان کے کنسلٹنٹ یا ایجنٹس جو بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے وہاں پہ پاکستانی روپیز میں لے کے اور ان کو کہا کہ آپ کو کنورژن نہیں پڑے گی, آپ کو دیکھو پاؤنڈز میں نہیں بھیجنے پڑیں گے, ہم بھجوا دیتے ہیں یا ہم کروا دیتے ہیں. اور انہوں نے انٹرنیشنل کچھ فراڈولنٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے کارڈز کی ڈیٹیلز ڈال کے یونیورسٹیز کو فی پے کرا دی, جو کہ کافی ہیوی اماؤنٹ ہے, 15,000 پاؤنڈ 14,000 پاؤنڈ فی پے کروا دی. اب کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ یو کے میں ویزا لے کے آ گئے ہیں, یونیورسٹی میں انہوں نے ایجوکیشن شروع کر دی, اپنی تعلیم شروع کر دی. 2-3 مہینے کے بعد یونیورسٹی کو جب وہ باؤنس بیک ہوئی پیمنٹ, یا بینک نے کہا کہ یہ پیمنٹ تو فراڈولنٹ ہمیں رپورٹ ہو چکی ہے, تو ہم آپ سے پیسے یہ واپس لے لیں گے آپ کے اکاؤنٹ سے, جو کہ نارملی یو کے میں ایسے بینک کرتے ہیں. تو یونیورسٹیز نے الٹیمیٹلی پھر ان کے پاس کیا آپشن بچتا ہے کہ ادھر وہ کہتے ہیں آپ ہمیں یہ پیسے پے کرو, بلکہ کچھ یونیورسٹیز نے کہا ہے کہ آپ نے کیونکہ ہمیں دھوکہ دیا, ہم آپ کا ویزا اسٹریٹ وے کینسل کر رہے ہیں. اور کافی اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ہوا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا یا اپنے کسی فیملی ممبر کا کارڈ جو ہے اس سے آپ وزٹ ویزا یا کسی بھی ویزا کی جو فیس ہے یا کوئی بھی پیمنٹ ہے وہ آپ وہ پے کریں, بجائے کسی کے اوپر ریلائی کرنے کے, اس کو کیش میں پیسے دے کے اس طرح کا کرنے کے. اور یہ یو کے میں بھی اس طرح ہوا ہے کئی لوگوں کے ساتھ میں کہ کسی اور کا کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ یوز کر کے ویزا اپلیکیشن فیس دی گئی ہیں, جو کہ بعد میں انہوں نے جو ہے وہ واپس مانگی ہیں. تو ہوم آفس نے اس بیس کے اوپر اپلیکیشن ریفیوز کیا کہ آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ فراڈولنٹ ہائی لائٹ ہوئی, اور اس کی وجہ سے آپ کی کریڈیبلٹی بھی جو ہے ہوم آفس کے اندر وہ خراب ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ خود جو ہے شاید جینوئنلی آپ کو پتہ تھا اور آپ اس میں ملوث ہو. اچھا, اب بتائیے وزٹ ویزا کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے, اور کیا ایک دفعہ جب لگ جائے تو آپ آ جا سکتے ہیں یا ایک دفعہ ہوتا ہے, اس کا ذرا بتا دیجیے. جی وزٹ ویزا نارملی جو اسٹینڈرڈ ہے وہ تو 6 مہینے کا لگتا ہے, مگر 1 مہینے کا بھی لگتا ہے اگر آپ
کسی اسپیسیفک کیٹیگری کے لیے اگر آ رہے ہیں, مطلب آپ ایک ایونٹ کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو 1 مہینے کے لیے بھی آپ وزٹ ویزا لے سکتے ہیں. نارملی جو ہے وہ 6 مہینے کی کیٹیگری ہے, پھر اس کے بعد 2 سال کی ہے, پھر اس کے بعد 5 سال کی, اور پھر اس کے بعد 10 سال کی کیٹیگری ہے. اب کوئی بھی جو کیٹیگری ہے اس میں آپ 6 مہینے سے اوپر آپ یو کے میں رہ نہیں سکتے, چاہے آپ کے پاس 10 سال کا ویزا بھی لگا ہے, آپ یو کے میں 6 مہینے سے اوپر جو ہے وہ نہیں رہ سکتے. کیونکہ اگر آپ 183 ڈیز یو کے اندر رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یو کے میں رہائش اختیار کر چکے ہیں. ڈومیسائل جو ہے وہ آپ ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے 183 ڈیز کی ڈیوریشن ہے, تو 180 ڈیز کے اندر اندر آپ کو جو ہے اپنے کنٹری واپس جانا چاہیے. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ینگ لوگ جو ویزا لے کے آتے ہیں, مطلب اگر وہ ارلی 40s میں ہیں, لیٹ 30s میں ہیں, وہ یو کے میں وزٹر ویزا لے کے آتے ہیں 6 مہینے کا یا 2 سال کا, تو وہ یہاں پہ 5 مہینے گزارنے کے بعد واپس جاتے ہیں. اور جب دوبارہ اپلیکیشن کرتے ہیں تو ان کا اکثر ویزا اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ آپ کی تو پاکستان کے اندر ایک جاب ہے یا آپ بزنس کر رہے ہو, آپ نے 5 مہینے یا 6 مہینے جو یو کے میں آپ نے رہے, آپ نے ایک تو افورڈ اپنے آپ کو کیسے کیا, اور دوسرا آپ کے بزنس کو لک آفٹر کون کر رہا تھا اتنے لمبے ڈیوریشن کے لیے, اور تیسرا آپ نے ہمیں اپلیکیشن کے اندر تو کہا تھا کہ آپ 2 ہفتے کے لیے رکیں گے. تو یہ جو ڈسکریپنسیز ہوتی ہیں نا, تو ایک مرتبہ آپ کا وزٹر ویزا لگ جائے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا دوبارہ اپلیکیشن بھی سکسیزفل ہوگا. تو آپ کو ہر مرتبہ اپنی انفارمیشن پراپرلی دینی چاہیے, سچی دینی چاہیے, اور جو ایگزیکٹلی آپ نے ٹائم فریم یو کے اندر آ کے رکنا ہے. مطلب اکثر میں پیرنٹس کے یا لوگوں کے بڑے بہن بھائیوں کے کرتا ہوں, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو چاہتے ہیں کہ وہ 3 مہینے کے لیے رکے, تو ہم اپلیکیشن کے اندر 3 مہینے ہی بتاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ 3 ہفتے کے لیے رکیں گے, 3 مہینے کے بعد میں وہ رک جائیں, کیونکہ یہ کل کو ان کو مشکل ہو سکتی ہے. تو پہلے چلے جائیں وہ ٹھیک ہے, بالکل, بجائے اس کے کہ جو اسٹیٹ کیا اپلیکیشن میں اس سے آپ ڈیفر کریں. جی, اگر آپ دیکھیں, اگر آپ نے آئے ہیں 2 ہفتے کے لیے بتا کے, اور آپ آ کے بیمار ہو گئے, یا یہاں پہ کوئی فیملی ایونٹ آ گیا اور آپ کو 1 ہفتہ اور رکنا پڑ گیا, کسی کی شادی یہاں پہ ہے, تو آپ کے پاس ایک ریزن بن جاتی ہے. تو آپ کوئی مسئلہ نہیں, آپ نیکسٹ ٹائم جب اپلیکیشن کریں آپ انہیں بتائیں کہ میں نے انیشیلی 2 ہفتے کے لیے رکنا تھا, مگر مجھے 3 ہفتے ایکسٹرا رکنا پڑ گیا کیونکہ ایک شادی آ گئی تھی, اس کے یہ ڈیٹیلز ہیں, یہ کارڈ کی ڈیٹیلز ہیں, تو میں اس کے لیے رکا. کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے, آپ ویزا کے ڈیوریشن کے درمیان میں واپس چلے گئے, دوران میں چلے گئے, اس کے ختم ہونے سے پہلے چلے گئے, اٹس ناٹ اے پرابلم. مگر آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے, کیونکہ آپ نے اپلیکیشن کے اندر کچھ اور کہا تھا اور آپ نے کیا کچھ اور یہی ڈسکریپنسی جو ہے وہ دیٹ لیڈس ٹو ریفیوزل. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈسکریپنسی سے بچیں, اور ڈاکیومنٹ جو بھی آپ دیں اور انفارمیشن جو بھی دیں وہ ہمیشہ کریکٹ ہو, آپ کے ٹو دا بیسٹ آف یور نالج اور ایبلٹیز ہو. اچھا, کچھ اور اس کے بعد ایڈ کرنا چاہیں گے آپ وزٹ ویزا؟ اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو کہ یہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارا بہن بھائی یو کے اندر ہے, اس کے وہ سیٹل بھی ہیں, جس کو پاکستان میں اکثر کہتے ہیں نیشنلز ہیں وہاں کے, تو وہ ہمیں اسپانسر نہیں کر رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنا گھر نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں کہ آپ کے پاس اپنا گھر ہو, آپ کا گھر ہونا ضروری نہیں, بلکہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے لیے نیشنل ہونا بھی ضروری نہیں ہے. آپ کا انڈیفینٹ ہونا بھی یہاں پر پرماننٹ جو سیٹلمنٹ ہے وہ بھی ہونا ضروری نہیں ہے, ایز لانگ ایز آپ لیگل ہو اور وزٹر کے علاوہ کسی کیٹیگری. مطلب اکثر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں یو کے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, جب وہ ان کی گریجویشن سیرمنی ہو رہی ہوتی ہے تو اپنے پیرنٹس کو بلاتے ہیں, بالکل نارمل چیز ہے, وہ انویٹیشن بھیجتے ہیں. تو وہ تو نہ ان کے پاس گھر ہوتا ہے اپنا, نہ ان کے پاس یہاں پہ سیٹلمنٹ اسٹیٹس ہوتا ہے, سیٹل اسٹیٹس ہوتا ہے, اور نہ ہی ان کے پاس کوئی بڑے لمبے چوڑے خراجات ہوتے ہیں رکھنے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسپانسر وہ بھی کر سکتے ہیں, انویٹیشن وہ بھی دے سکتے ہیں. تو 80% جو ٹائم ہے نا وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آ رہا ہے اس کی اپنی سرکمسٹانسز کیا ہیں. جو اکثر ہوتا ہے کہ یہاں پہ جب لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, یہاں پہ کئی لوگ اسپانسر بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس اپنا گھر نہیں. تو میں کہتا ہوں ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. کافی زیادہ جو متس ہیں وہ ہم نے بنائی ہوئی ہیں, خود سے گھڑی ہوئی ہیں چیزیں, کہ یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے, یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. ایز لانگ ایز آپ ان کے ساتھ ریلیشن شپ پروف کر سکتے ہیں, کن کو آپ بلا رہے ہیں, کیوں بلا رہے ہیں, کیسے آپ ان کو جانتے ہیں, کتنے عرصے کے لیے آپ بلا رہے ہیں, اگر وہ یو کے میں آ رہے ہیں تو وہ کہاں پہ رک رہے ہیں, آپ افورڈ کر سکتے ہیں, یا وہ خود اپنا. کئی مرتبہ فیملی ممبرس جو ہیں وہ اسپانسر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں ہم اور ہماری فیملی اور بچے رہ رہے ہیں تو ہم آپ کے لیے اکاموڈیشن فلاں ہوٹل میں بک کر رہے ہیں. اٹس پرفیکٹلی فائن. آپ کو ان کو اپنے گھر میں نہیں ٹھہرانے کی ضرورت. اگر آپ کا جگہ ہے بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہے آپ قریبی ہوٹل میں ان کو جو ہے وہ جگہ لے کے دے سکتے ہیں. اور یو کے دیکھیں سب سے مزے کی بات یہ کہ آپ یو کے ہوٹل بک کرتے ہیں, آپ 24 گھنٹے پہلے تک آپ ہوٹل کینسل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ, بالکل. تو یہاں پہ آپ کا نقصان نہیں ہے. مگر یہ نہ دینا ہوٹل بھی, اور ساتھ میں ان کی طرف سے اچھی اسپانسرشپ کئی مرتبہ نہیں ہوتی. مطلب انہوں نے صرف سمپل سا ایک لیٹر جو ہے وہ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے سائن کر کے بھیج دیتے ہیں کہ یہ لیں. تو میں اکثر اس کو پنجابی میں کہتے ہیں مگرو لانا. تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے مگرو لایا اپنے بہن بھائی کو یا جس کو بھی آپ اسپانسر کریں, کیونکہ اگر آپ اسپانسر کریں ہیں آپ اس کو سیریس لے کے کریں, کیونکہ اگلے بندے کا اپلیکیشن اس بیس کے اوپر لگنا یا ریفیوز ہونا ہے, تو آپ اس کو سیریس لیں. مطلب ان کے پے سلپس لگائیں, اپنی پے سلپس لگائیں, اپنے اکاموڈیشن کی ڈیٹیلز لگائیں, آپ کا اپنا اسٹیٹس یہاں پہ کیا ہے اس کی سرٹیفائڈ کاپی کی لگائیں.
لگائیں, کیونکہ پاکستان جیسے ممالک میں اکثر جو ہے وہ کئی مرتبہ آپ نے کسی کو اسپانسر کیا ہوتا ہے, وہ بندہ کاپیاں جو ہیں کہیں اور پہ چلی جاتی ہیں, تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے پاسپورٹ کی کاپی اور اپنا اسپانسرشپ جو سرٹیفکیٹ لیٹر ہے اس کو کسی مستند وکیل سے جا کے اسٹیمپ کروائیں اور پھر اس کے بعد اس کو بھجوائیں. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب آپ کا, آج بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے بات کی, اور انہوں نے وزٹ ویزا کے تقریباً سارے اسپیکٹس انہوں نے کور کیے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آپ کا سوال رہ گیا ہو تو ہم منتظر رہیں گے آپ کے سوال کے, تاکہ اگلے سیشن میں ہم اس کا جواب دے سکیں. اب تک کے لیے اتنے, انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں بیرسٹر صاحب کے ساتھ ہی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.